الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، زندگی میں یہ بات دیکھی گئی ہے، انسان زیادہ تر عمر کے 3 حصوں میں رہتا ہے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن بھی کمزور ہے اور محتاج ہے، بڑھاپا بھی کمزور ہے اور محتاج ہے۔ جوانی طاقتور ہے، قوت ہے، عالم شباب ہے، بے باکی ہے، نہ ڈر، بے خوف و خطر۔ یہ دور بڑا اہم ہے۔ جو آپ جوانی میں ہیں وہی آپ بڑھاپے میں ہوں گے۔ من شب علی شیء شاب علیہ۔ پوری دنیا کا فوکس سب سے زیادہ جوانی پہ ہے۔ بچپن میں جتنی محنتیں ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جوان اچھا بنے۔ پوری قومیں اپنے بچوں پہ جو بھی محنت کر رہی ہیں وہ اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق ویسا جوان پیدا کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں مستقبل کی زمام ہوتی ہے، یہ لیڈ کرتا ہے۔ زندگی کا سب سے کریمی حصہ، پاورفل، طاقتور، نہ ڈر، بے خوف و خطر، مضبوط ترین، قوی ترین عمر کے اسی حصے کو کچھ ابھی بچے ہیں تو ترس رہے ہیں کہ ہم بھی جوان ہوں گے، کچھ بزرگ ہیں وہ بھی کاش جوانی رہتی، مگر لوٹ نہیں پائے گی۔ لیکن جو جوانی میں ہیں یہ آج میرے زیادہ تر مخاطب وہی ہیں، اور ہمارا موضوع اسی حوالے سے ہے۔ میں جوانی کے عمومی رنگ جو دنیا پیدا کرتی ہے اختصار سے 10-15 وہ بھی پیش کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس رنگ کو جس رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ساری دنیا نے جوانی میں رنگ بھرنے کے اپنے اپنے انداز اپنائے ہیں اور اپنی اپنی مرضیوں کے رنگ بھرے ہیں، لیکن جوان کی جوانی میں جو رنگ رحمان نے بھر دیے ان کا مقابلہ نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ آنے والے کل میں ہوگا۔ جوانی کا اگر میں ڈیپلی مطالعہ کروں اور اس کو نفسیاتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے، اور پھر دنیاوی ضروریات کے اعتبار سے، معاشرے، سماج، سوسائٹی، معیشت اور معاش کے اعتبار سے اگر جج کروں تو دنیا میں جوانی کے رنگوں میں سب سے نمایاں رنگ مجھے جو نظر آتا ہے وہ اس دور کی گرمی ہے، لاابالی ہے۔ وہی بچہ جو بچپن میں ماں باپ کے سامنے جھکا جھکا، مٹا مٹا، نرم نرم، جی جی، ماں جی، ابو جی کر رہا ہوتا ہے، جوانی چڑھتے ہی بات بات پہ گرم دکھائی دیتا ہے، ہیٹ پکڑتا ہے، غصہ کرتا ہے، بگڑتا ہے، اور ہماری
دعوتی زندگی کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، دروس ہوں، محاضرات ہوں، کانفرنسز ہوں، جلسے ہوں، اجتماعات ہوں، جمعے ہوں، ان سب کا مقصد جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے کہلوایا، قرآن بنا، جبریل نے پڑھا اور آپ نے پڑھ کے امت کو سنایا، اس پوری دعوتی زندگی کا خلاصہ انہی لفظوں میں ہے، ان اريد الا الاصلاح۔ اگر کوئی اور ٹارگٹ لے کے خطیب، داعی، مبلغ کام کر رہا ہے تو ناکامی ہے۔ نبوی منہج اور مشن یہ ہے کہ گفتگو کا مقصد صرف اصلاح ہے، سننے والا بھی اسی نقطہ نظر سے سنے، سنانے والا بھی اسی نقطہ نظر پر رہے تو اللہ بہتری کر دیتے۔ جوانی کا یہ پہلا رنگ گرم طبیعت، گرم مزاج، لب و لہجے گرم، الفاظ گرم، یہ واقعتاً پوری سوسائٹی میں جہاں گھوم کے دیکھ لیں ہر دوسرے گھر میں، تیسرے چوتھے فرد میں پایا جا رہا ہے، عالم شباب میں۔ حل کیا کریں؟ میں لمبے چوڑے نسخے نہیں دینے والا، جو نسخہ کتاب اللہ نے دیا ہے اگر اس نے کام نہ کیا تو پھر دنیا کا کوئی نسخہ کام نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے، سردی میں برف کو آگ بنا کے رب موت دے سکتا ہے، مری کل بھی گواہ تھا، مری آج بھی گواہ ہے، فالعیاذ باللہ۔ اکثر جوانیاں وہاں صرف اپنا رنگ دکھانے جاتی ہیں، برف باری کا، ایڈونچر کا، یہ صرف بہانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اٹھ کے اپنے گھر کا دروازہ مہمان کے لیے نہیں کھول سکتے اور باپ کا استقبال نہیں کر سکتے، وہ اتنے لمبے لمبے سفر کر جاتے ہیں۔ کتاب اللہ کا مزاج ترغیب اور ترہیب میں ہے، ترغیب دیتا ہے تو کمال دیتا ہے، ڈراتا ہے تو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ الگ بات ہے کہ ہم ڈرنا چھوڑ گئے ہوں، جوانی ہے نہ ڈر ہوں۔ میں کتاب اللہ سے صرف ایک مقام پڑھنے لگا ہوں، بڑا گرم مقام، پوری کتاب میں اس سے گرم دنیا میں مقام نہیں، آخرت میں ہے اور دنیا میں اس سے گرم مقام نہیں۔ مالک الملک فرماتے ہیں والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، اس کی تپش، تیزی، دھوپ، حدت اور شدت اور گرمی کی قسم۔ چائنا حالات سے مجبور ہو کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنا سورج بنا رہا ہے، بنا چکا ہے کہ کل کو یہ لوگ 4 دن، ہفتہ، مہینہ میرے لیے اگر موسم میں تبدیلی لا کے بایو وار میں، تو میرا تو سارا سیٹ اپ جو ہے سولر والا خراب ہو جائے گا، تو میں ان کی طرف دیکھتا رہوں، یا نیٹ سے کنیکٹڈ چیزیں وہ پیچھے سے سوئچ آف کر دیں تو میں ہاتھ باندھ کے دیکھتا رہوں، اس نے تیاری رکھی ہے۔ اللہ الرحمن یہ آفاقی انٹرنیشنل 7 بر اعظموں کی دلیل اس ایک آیت میں ہے۔ جہاں کا مرضی تو ہے، جوان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، بگڑ گیا ہے تو یاد رکھ سورج سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز گرم نہیں، کوئی چیز گرم نہیں۔ اور یہاں میں چھوٹی سی ایک اور بھی عرض کر دوں، 2 چیزیں یہاں اللہ نے جوڑی ہیں، ایک عہدہ، ایک گرمی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ترجمہ تو یہ ہے، سورج کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم۔ اللہ کچھ اور سمجھا رہے ہیں۔ ہمارے جب جوان کی شادی ہو جاتی ہے، جوان کی شادی ہو جاتی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اب باپ کے برابر ہو گیا ہوں، وہ بھی شادی شدہ، میں بھی شادی شدہ، وہ بھی گھر والا، میں بھی گھر والا۔ اللہ کہتے نہیں،
چھوٹے کو بڑا عہدہ دے دینا، جوانی میں دے دینا، اور تیری گرمی دکھانا، دونوں کا علاج اسی آیت میں ہے۔ سورج کی قسم، کیا ہے سورج؟ آسمانی کروڑوں ستاروں سے چھوٹا ہے، کروڑوں ستاروں سے۔ ناسا نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ ترنگڑ کے درمیانی ستارے سے سورج 4 کروڑ گنا چھوٹا ہے۔ آسمان کی سرداری پھر بھی کس کے پاس ہے؟ سورج کے پاس۔ جب یہ آتا ہے تو باقی ستارے نہیں دکھتے۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جوان، تیری جوانی میں انسان، اگر تجھے گھر کا بڑا وڈیرا ذمہ داریوں کے ساتھ کوئی عہدہ، مقام، رتبہ مل جائے، ملک کا وزیر اعظم کیوں نہیں بن جائے؟ علاقے کا سردار، چودھری، نواب کیوں نہیں بن جائے؟ اکڑ میں مت آنا، بگڑنا مت۔ تیرے اندر جتنا مرضی درجہ حرارت ہو، میں 98 سے اوپر کر کے 104 سے تھوڑا سا آگے بڑھا دیا نا، آر پار ہو جائے گا۔ یہ ہے صبغت اللہ، پیار بھی، غصے کا اظہار بھی، ترغیب بھی کہ سسٹم میں رہ، میرا تابع ہو کے رہ، اور ڈراوا بھی، دھمکی بھی۔ وضحاہا، سورج کی کسی بھی کرن کی جہاں ڈیوٹی ہے وہ وہیں پہ جاتی ہے۔ جتنے لیول پہ رکھتا ہوں، کچا ہوتا ہے، ٹکیا نکلتی ہے، پورا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، گرم ہوتا ہے، ہیٹ پکڑتا ہے، شباب میں جاتا ہے، زوال کی طرف لے جاتا ہوں، جھکا دیتا ہوں، پیلا کر دیتا ہوں، غروب کر دیتا ہوں، نہیں اکڑتا، آخر گم ہو جاتا ہے۔ یہی تیری زندگی ہے، ایک دن ہے، ایک دن بس، اس کے بعد رات ہے۔ میری مرضی اگلے دن نکالوں یا نہ نکالوں۔ رات کتنے لوگ سوئے رہ گئے؟ مری کی وہ رات جو ابھی زیادہ دور نہیں گزری، آج تیسری ہے، آج سے 2 راتیں پہلے، بلکہ کل کی رات سے پہلے۔ یہ سب اٹھنے کے لیے سوئے تھے، یہ سب لوٹنے کے لیے گئے تھے۔ اس لیے بچپن میں گرمی ہے، بعض بچوں کے بارے میں ہمیں خبر ملتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں جی بچپن میں ذلیل کرتا ہے، جوتے مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بکتا ہے۔ اگر میرے چھوٹے بیٹے سن رہے ہیں، بچے بچیاں، تو بیٹا اپنی گرمی کنٹرول کریں۔ اگر رب چاہتا تو ماں کے پیٹ میں تجھے ٹھنڈا کر دیتا، اور ماں کو یہ جملے نہ دیکھنے پڑتے کہ تو بہتر سی میں تینوں جم دی نہ۔ یہ ماں کی آخری درد کی انتہا ہوتی ہے، اور یہ باپ کا آخری آنسو ہوتا ہے۔ باپ بے بس نہیں ہوتا، یاد رکھیے، باپ بے بس نہیں ہوتا۔ عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، باپ میں وقار اور حیا بڑھتا جاتا ہے، شفقت بڑھ جاتی ہے۔ اور جس دن باپ بولنا چپ ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ آپ کا پیار مر چکا ہے۔ باپ کے دل میں ہے، آپ کے حصے کا آپ تک پہنچے اور اس میں برکت ختم ہو چکی۔ اب دوسری چیز، عہدے پہ مان نہ کرنا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، عہدہ ملا، باپ بھی بھول گیا، ماں بھی بھول گئی، بھائی بھی بھول گئے، رشتہ دار بھی بھول گئے۔ پولیس میں چلے جائیں، کیا عہدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پوری گلی محلے والے اور لوگ تیرے سے جوان تنگ ہیں، تو کور کر خود کو، چینج کر۔ تیری اس جوانی میں ایسا رنگ ہونا چاہیے کہ دنیا مثال دے۔ جوانی ابن عمر پہ بھی آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ، جوانی سیدنا ابن عباس پہ بھی آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ، جوانی جناب عثمان پہ بھی آئی تھی۔ بڑے بڑے بہادروں پہ، شہزادوں پہ جوانیاں آئیں، مگر جب جوانی کو سنت کے رنگ میں، شریعت کے رنگ میں، اسلام کے رنگ میں، حقیقت کے رنگ میں اور رحمان کے رنگ میں رنگا، یار بلال پہ تھوڑی جوانی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔
لیکن تیرے رب نے تاریخ اسی لیے رکھی ہے کہ مثال دیکھ لیا کر، مثال سے مثالہ بنتا ہے اور مثالے سے چیزوں کا ٹیسٹ اچھا بن جاتا ہے۔ تیری جوانی کا مثالہ کتنا ہونا چاہیے۔ اور یہاں میں عرض کر دوں، آم کی پیٹی منڈی میں ضرور، آپ کے قریب منڈی ہے، جوانی میں ایک دفعہ نا منڈی ضرور جانا، منڈی، وہاں آم کے شعبے میں جا کے ان سے پوچھنا، میں باقی نہیں کہہ رہا، باقی بھی سارے پھلوں کو آج کل مثالہ کسی نہ کسی شکل میں لگ رہا ہے، لیکن آم تیرے علاقے کا اپنا پھل ہے، جنوبی پنجاب سے آ رہا ہے، ہم اس کو کچا توڑ کے پیک کرتے ہیں۔ پیٹی جب بند ہوتی ہے تو ہم اس میں مثالہ رکھتے ہیں، کتنا رکھنا ہے یہ باغ والے کو بہت پتا ہوتا ہے، گاڑی لوڈ کتنے دن میں ہونی ہے، اس نے سفر کر کے لاہور جانا ہے، اسلام آباد پہنچنا ہے، جب پیٹی کھلے تو رنگ لاجواب ہونا چاہیے، نہ جلد ڈھیلی ہو نہ سبز ہو، ریٹ لگے گا۔ تو بعض میرے نوجوان بھائی دین کے نام پہ ان کا مثالہ تیز ہو جاتا ہے، جل جاتے ہیں، یہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ لیول کر دوں کہ مثالی جوان بننے کے لیے مثالہ نارمل رکھیے گا، اعتدال۔ دین دین انصاف نہیں ہے، دین دین عدل ہے۔ جو انصاف کہتا ہے مار کھا جاتا ہے، مار کھا جاتا ہے۔ بڑے سارے نوجوانوں کا، بزرگوں کا ذہن بنا ہوا ہے جی دوجا تیجا چوتھا بیاہ نا جی، یہ ممکن نہیں، کیونکہ بندہ انصاف کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے انصاف مانگا کب ہے، کہا کب ہے؟ انصاف نصف نصف سے ہے، عربی کا لفظ، عرب لوگ بولتے ہیں نا جو گئے ہیں وہاں پہ، نصف، ہاف، آدھا ادھر آدھا ادھر، یہ انصاف ہے۔ اللہ نے کب مانگا انصاف؟ اللہ عدل مانگتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل۔ عدل کیا ہے؟ ایک بچہ دودھ پیتا ہے، اسے ماں فیڈ کروائے، ایک اس عمر سے آگے نکل گیا ہے، فیڈر میں پینا چاہتا ہے، ویسے پلائے۔ ایک کی اگلی ٹھوس غذا کا ٹائم آ گیا، یہ درمیانی نرم، تو اس کو وہ دیا جائے۔ جوان کو کڑک روٹی چاہیے تو کڑک دے دی جائے۔ بابا جی کے دانت کام نہیں کرتے تو ان کے ساتھ تھوڑی نرم والی گلی موٹی ذرا کر کے مدری پکا دی جائے کہ وہ آسانی سے تھوڑا بہت کر لے، یہ نرم، یہ عدل ہوتا ہے۔ ایک کو 200 چاہیے، اسے 200 دینا، ایک کا 2000 ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے، اسے 2000 دینا، ایک کی 2 لاکھ وقت کی ضرورت ہے، اس پہ وہ صرف کرنا، یہ عدل ہے۔ آپ جب انصاف کے چکروں میں پڑیں گے دھوکہ کھائیں گے، اس لیے عدل کا مثالہ رکھیں، اعتدال آئے گا۔ اور اعتدال بالکل ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں ہے، گاڑی سٹارٹ بھی رہے ہیٹ بھی نہ ہو، سٹارٹ بھی رہے ہیٹ بھی نہ ہو، جوانی بھی رہے بالکل بڑھاپے میں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کا مثالہ ٹھیک کر دیا، زیادہ ہی کچھ لگ گیا تھا، سر پھینک کے جا رہا تھا، ٹنکا لگایا کہ سیر چو کیا کی بڑھے والیاں کام شروع کرتے ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بالکل اکڑ اکڑ کے چلے تو سورہ لقمان میں اللہ نے برابر کر دیا، مت تکڑ پہاڑوں کو نہیں پہنچ جائے گا، ٹھمکے لگا کے اور دھماکے دار آواز سے مت چل، تیری دھمالیں زمین کو نہیں پھاڑ دیں گی۔ 2 جملے سمجھ آ گئے، 2 بگاڑ ہمارے اندر ہیں، کسی نہ کسی شکل میں عہدے پہ فخر بڑھا ہے، بندے کو بندہ نہیں گنتے، پورا خاندان بیچارہ چیختا تڑپتا۔ اور میں اس کی ایک مثال رکھتا ہوں، لاہور کراچی میں پچھلے سال ایک اعلان لگا، دل کو دہلا کے رکھ گیا، نوجوان جوانی میں اسے باہر کا ویزا مل گیا، اسٹڈی ویزا، بیوی بچوں کو لے گیا، ماں کو اکیلا گھر چھوڑ گیا، باپ نہیں تھا، کوئی بھائی بھی اور نہیں تھا، بہن بھی نہیں تھی۔ ماں کتنی تڑپی ہوگی، کتنی روئی ہوگی، کیا حالات بنے ہوں گے۔ کورس مکمل کر کے بہترین ڈاکٹر بن کے واپس لوٹا ہے، کراچی میں گھر بنایا، کلینک بنایا، ہاسپٹل تیار ہے۔ پھر اخبار میں انٹرنیشنل لیول کے اور نیشنل لیول کے اخبارات میں اس نے یہ اشتہار دیا کہ میں فلاں سن میں گیا تھا،
فلاں علاقے کے فلاں مکان نمبر پہ ماں چھوڑ کے گیا تھا، واپس آیا ہوں تو ماں وہاں نہیں ہے، اگر کسی کو ملے تو مجھے بتائے۔ ایسے عہدے کو، ایسی ڈاکٹری کو جوتے کی نوک پہ نہیں رکھ دوں۔ دوسری چیز، عہدے کی گرمی، کرسی گرم ہوتی ہے۔ یہ کرسی خطیب کو مل جائے تو خطیب گرم۔ ہمارے اندر میں سے ٹیچرز کو ہیڈ ماسٹر بنا دیا جائے تو کرسی کی تاثیر آ جاتی ہے۔ پروفیسرز کے اندر سے ایک کو پرنسپل بنا دیا جائے، وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوتی کہ اوپر سے اترا ہے، انہی میں سے ہوتا ہے۔ کسی کو باس بنا دیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرے بغیر یہ دنیا نہیں چلے گی، یہ ادارہ میرے بغیر نہیں چلے گا، میں ہی چلا رہا ہوں۔ اور نہیں میرے بھائی، بڑی دنیا نے یہ سمجھا تھا، آج وہ نہیں ہے مگر دنیا چل رہی ہے، تھوڑا اعتدال سے رہی ہے۔ تیسری چیز، جوانی میں لس لس کرتا چہرہ، بلکہ وجود تو وہی ہوتا ہے لیکن قدر جوانی کی اور حسن کی بعد میں جوانی میں سمجھ آتی ہے۔ آنکھ کا کٹ کیسا ہونا چاہیے، کتنی پیاری لگتی ہے، کان کون سے خوبصورت ہوتے ہیں، گال کیسے ہونے چاہیے، نوک پلک کیسی ہونی چاہیے، قد کی کیا تاثیر ہے، اور کلر کا کیا اثر ہے، ایک ایک چیز کا حسن نکھر کے جوانی میں سامنے آتا ہے۔ اور پوری دنیا اس وقت حسن کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے، حسین بننے کے لیے۔ اور اس کی دلیل، میں ایک دن ایک دکان پہ گیا، کاسمیٹک کی دکان ہے، تو میں نے جا کے کہا، حنیف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو رش تھا کافی، میں کہا یار ایک موچنا تے دویں۔ کہندا جی بچے دمی انہاں نوں ایک، وہ کہندا کی ہوندا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا ٹیوزر۔ اس نے بگڑے سے چہرے سے دیکھا، پھنسا ہوا تھا، خواتین میں رش تھا بڑا، آرڈر لگے ہوئے تھے، یہ کر دیں وہ کر دیں وہ کر دیں۔ تو کہنے لگا بابا یہ آئٹم آپ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ میں کہا پوتے شاہ بھائی ٹھیک ہے، یہ مرد ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ خواتین آج رش ہیں، یہ مرد نہ ہوں تو یہاں کوئی نہ ہے۔ اور آپ لوگوں کو پوری بھری دکان میں، اتنے بڑے مال میں، مردوں کے لیے ایک خانہ بھی کہیں جی کریے کی ڈیمانڈ ہی یہ نہیں ہے، ادھر نیٹ پہ آتا ہے، ادھر گاہک آ جاتا ہے، سامان پہنچا نہیں ہوتا۔ یہ جتنے ریک ہیں یہ سارے حسن کی کریموں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم ڈیمانڈ پھر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا حسین بننے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلی گلی میں بیوٹی پارلر آ گیا ہے، لیکن کائنات کے سب سے حسین نے سر سے لے کے پاؤں تلک وضو سے بڑھ کے کچھ نہیں دیا۔ آپ نے سیرت کا حسن تو دیا ہے، صورت میں آپ نے بلال کو بھی قبول کر لیا، بلکہ سینے لگائے رکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ظاہری صورت میں ابو لہب سے خوبصورت کوئی نہیں تھا، مگر جب سیرت حسین نہیں تھی تو قرآن کے رنگ سورہ اللہ میں اور المسد میں پڑھیے، سمجھ آ جائے گا۔ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اوے بیوی کے چاند، محبوبہ کے چاند، دنیا کے چاند، اور بڑا حسین بن کے، نمبر 1 بن کے مان تران کر رہا ہے، حسین عالم، حسینہ عالم، حسین عالم، حسینہ عالم، حسن کے مقابلے لے کے گھوم رہا ہے۔ رک، میرے چاند کو دیکھ، میں نے اسے کبھی بھی نمبر 1 نہیں رکھا، اس کا حسن پوری دنیا میں ہے، تیرا حسن 1-2 گلیوں میں، محلے میں، ایک شہر میں ہوگا، ایک گاؤں میں ہوگا، ایک بر اعظم میں ہوگا، میرے چاند کا حسن کہاں کہاں نہیں، لیکن میں نے اسے لیول پہ رکھا ہے۔ پہلے آنکھیں یوں کر کے دیکھتے ہو، نظر نہیں آ رہا ہوتا، اگلے دن آتا ہے بریک ہلال سے بڑھتے 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 ہاف ہوتا ہے 7 دنوں میں، 14 دنوں میں مکمل کرتا ہوں، صرف 1 رات پورا رہنے دیتا ہوں، صرف 1 رات۔ آج ماہ تمام ہے،
آج بدر با کمال ہے، اس گھٹتے ہوئے سے بڑھتے ہوئے مکمل ہوتے ہی میں زوال شروع کر دیتا ہوں، 28 منزلوں پہ لے جا کے 29ویں یا 30ویں دن پھر نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اسے اتنے لیولز پہ رکھا ہے، تو بھی اپنے حسن میں ہے تو لیول پہ رہ، جہاں رکھوں وہاں رہا کر۔ یہ اگر آج ملا ہے تو کم بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بزرگ کو دیکھنا جہاں آج تیری سمائلیں اور مسکانیں دنیا کو کھینچ رہی ہیں نا، وہاں پہ ایک ٹائم آنا ہے جھریاں پڑ جانی ہیں۔ جہاں جھریاں ہیں وہاں بھی کبھی سمائلیں تھیں، وہ بھی جوان تھا۔ ڈھلتی عمر کو دیکھ، گھر میں بابا جی کو دیکھ، دادا جی کو دیکھ، نانا ابو کو دیکھ، تایا ابو کو دیکھ، کہیں تیرے سے بڑھ کے خوبصورت ہو سکتے ہیں اپنے دور کے، لیکن تو آج جو باتیں کر رہا ہے، جو انداز اپنا رہا ہے، میں نے ایک سروے میں دیکھا ہے کہ دنیا کا 80% نوجوان حسن کی مار کھا رہا ہے اور حسن کی مار دے رہا ہے۔ میں نے ایک قبر پہ ایک جملہ پڑھا، مر گئے زمانے کو حسن کی مار دینے والا ہے۔ یہ تیرے حسن میں کردار کا حسن آنا چاہیے، کردار کا حسن۔ یہ حسن کیسے آئے گا؟ میں آخری 7 رنگ جب بھروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، جہاں جہاں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ ابھی دنیا کے رنگ دیکھیے، کتاب اصلاح کرنی چاہتی ہے۔ والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم اٹھا کے رب نے کہا ہے۔ 3 رنگ ہو گئے، چوتھا جوانی جلوہ مانگتی ہے۔ جوانی جلوہ۔ میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا، مجھے آسانی سے رونا نہیں آتا، ایکٹنگ مجھ سے ہوتی نہیں، لیکن یقین کیجئے ڈرائیو کرتے ہوئے میرے سے سٹیئرنگ کانپ رہا تھا، اور کیفیت یہ تھی، عام سادی سی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بیٹی پڑھ رہی ہے، اچھی جگہ، باپ پڑھا رہا ہے، رکشہ چلاتا ہے۔ ایک دن بیٹی باپ سے یہ کہتی ہے کہ میرے گھر سے اس کھٹارے کو ہٹا دو کہ میری سہیلیوں نے آنا ہے، دوستوں نے آنا ہے۔ باپ بڑا پریشان ہے، بیٹا یہی ہماری اصل ہے۔ پھر ایک دن گزرتے گزرتے بیٹی لیٹ ہوئی، باپ وہاں چلا گیا تو پاس میں سہیلیاں دوست تھی، تو کہا بیٹا آ جاؤ، تو باپ کو گالی دے کے کہتی ہے لے جا اپنے کھٹارے کو، میرے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ سہیلی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا؟ کہتی یہ رکشے والا بڈھا بھی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، اس کو یہ نظر آتا ہے میں اس پہ بیٹھوں گی۔ قصہ مختصر، اچھی جاب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے گھر میں اس شرط پہ آتی ہے یا اسے رکھو یا مجھے رکھو، اور باپ روتے ہوئے آنسو سے اس کو بھیج دیتا ہے۔ جوانی جلوہ مانگتی ہے، وراثتی گھر اچھا نہیں لگتا۔ باپ نے کتنی محنت سے وہ خریدا تھا، اور یہ کہتا ہے اس کو بیچو، نکلو یہاں سے۔ جوان ذرا رک، یہ جلوے تجھے بہت پوش ایریے میں بہترین ہاؤسنگ سوسائٹی میں تو لے جائیں گے، لیکن تیرا باپ خوش نہیں ہوگا، اماں خوش نہیں ہوگی، اس کا دل وہیں کھنچے گا جو اینٹ اس نے لگائی تھی، جو ٹائل آج تو نے لگا دی ہے۔ یہ اپنی جگہ، جلووں پہ نہ مر، رک۔ ماں باپ کے دل کو دیکھ، فخر نہیں کرتا؟ والد کی پراپرٹی پہ آج تلک ایک دفعہ بھی بنے ہوئے گھر کی کسی اینٹ تو بڑی دور کی بات، اس کو لگے ہوئے کسی گارے کے حصے کو بھی ہم نے سائیڈ پہ نہیں کرنا چاہا، کہ باپ زندہ ہے اور اس کی زندگی کا یہ تقاضا ہے۔ سارے رشتہ داروں نے کہا یار کہاں پہنچ گئے ہو، کس جگہ پہ ہو، کیا کرو گے، چھوڑ دو۔ میں نے کہا جہاں مرضی پہنچ گئے، باپ ہمارے پاس اللہ کی رحمت کی شکل میں موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے اگر وہ بکھرا تو کیا محسوس کریں گے؟ اس لیے جوان اپنی جوانی میں تجھے رب یورپ سے گھما کے لے آئے، امریکہ لے جائے، آسٹریلیا گھوم آئے، چائنا سے ہو آئے، جاپان سے ہو آ، پوری دنیا گھوم کے آ جا۔ جس جگہ تو پیدا ہوا ہے نا، تیرے باپ کو وہ جگہ بڑی اچھی لگتی ہے، اسے مت بھولا کر، جلووں پہ مت مر۔ یہ دنیا کے جلوے، اللہ کہتے ہیں وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا،
مجھے دن کے جلووں کی قسم، اس سے بڑا جلوہ تو کوئی نہیں، پوری دنیا روشن کر دیتا ہے، مگر ان جلووں میں مست ہو کے اللہ نے یہاں والنہار کی قسم کیوں اٹھائی؟ 22 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن تھا، گزر گیا۔ آپ کو پتہ ہے نماز کا ٹائم بڑھنا شروع ہو گیا، مغرب کی ٹائمنگ کہاں تک پیچھے گئی تھی، پھر آگے آ گئی۔ 22 جون کو سب سے لمبا دن ہوگا۔ ان 6 مہینوں کے اندر جو دن کے جلووں کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ تجھے بھی کر سکتا ہے، لیکن تجھے فری ہینڈ کیا ہے کسی وجہ سے۔ ماں باپ کے جلوے سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اچھا جلوہ نہیں ہے، رشتوں کے جلوے سے اچھا جلوہ کوئی نہیں۔ ان سے تیری قطع تعلقیاں کہ دنیا کے جلوے دیکھ لیے۔ بھائیوں، 5ویں بڑی پرابلم جوانی میں جو آتی ہے وہ نشہ ہوتا ہے۔ بچے نشہ نہیں کرتے، ان کا زیادہ سے زیادہ نشہ ماں باپ کی حد تک ہی ہوتا ہے۔ بزرگ بھی تقریباً نشے چھوڑ جاتے ہیں۔ جوانی نشیلی ہوتی ہے، وہی آنکھ نشیلی ہو جاتی ہے، کان وہی ہوتے ہیں، سماعتیں نشیلی ہو جاتی ہیں، زبان وہی ہوتی ہے، گنگناہٹیں نشیلی ہو جاتی ہیں، انسان کی چوائس نشیلی ہو جاتی ہے۔ جو کل چھوٹی عمر میں یوں نوز صاف کر لیتا تھا، آج ریشمی رومال، محبوب کے نام، گھڑیاں لگی ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا نخرے آ جاتے ہیں، سلوٹ نہیں ہونی چاہیے، جوتا، یہ وہ، کڑی پوڑی کے نشے، جوانی کے نشے، یہ نشہ وہ نشہ۔ اللہ کہتے ہیں واللیل اذا یغشاہا، پوری دنیا کو نشے میں ڈھانپ دینے والی اور نیند میں گم کر دینے والی رات کی قسم۔ نیند سارے نشوں کو کھا جاتی ہے اور رب نے واللیل کی قسم اٹھائی ہے، گواہ بنایا ہے۔ رات کے اندھیرے دنیا کے کسی بھی نشے سے بڑے ہیں۔ اسی لیے علامہ ابشہی نے کتاب المستطرف میں یہ جو جملے لکھے ہیں کمال لکھے ہیں۔ کہتے کہ دنیا میں اللہ کی 10 بڑی مخلوقات کو نوٹ کیا گیا ہے۔ سب سے اونچی مخلوق زمین پہ اللہ کی وہ پہاڑ ہے، پگڑیاں گر جاتی ہیں بلندی دیکھتے ہوئے، مگر ان سے بھی بڑی مخلوق لوہا ہے، وہ ان کا سینہ اور جگر چیر دیتا ہے۔ لوہے سے بھی بڑی مخلوق آگ ہے، وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ آتی ہے، لوہے کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ آگ سے بھی بڑی مخلوق اللہ کی پانی ہے، پانی کی ساری معمولی سی جگہ دیکھ کے آگ حدت شدت بھول جاتی ہے، اور پانی سونامی، طوفان، سیلاب، دنیا کو ہر سال لاکھوں لاشیں دینے والا۔ اللہ نے اس سے بھی بڑی مخلوق بادل کو بنایا ہے، جب یہ آتا ہے تو پانیوں کے ٹنوں من یوں اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے جیسے ماں گود میں بچے کو لے کے پھرتی ہے۔ مالک نے بادل کو بھی سمجھایا ہے، لیول پہ رہے، اعتدال پہ رہے، فخر نہ کر، فضاؤں میں اڑتا ہوں، بغیر پائلٹ کے گھومتا ہوں، ٹنوں من پانی کو کنٹرول کرتا ہوں۔ اللہ نے ہوا کا جھونکا بنایا، یوں چلتی ہے، بادلوں میں ترتھلی پیدا ہوتی ہے، ٹینشن میں آتے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، ٹکراتے ہیں، چیخیں نکلتی ہیں، آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے آگ کو کہا تو بھی بگڑنا مت، اعتدال میں رہنا، آ میری ایک اور مخلوق کو دیکھ۔ انسان کو بنایا جو بادلوں کو ہوا نچا رہی ہوتی ہے، انسان کے دائیں بائیں کندھے سے گزر رہی، بادلوں کو چلانے والی ہوا، آندھی نہیں کہہ رہا، بڑا فخر ہے اس میں۔ انسان کو کہا تو بھی نہ کرنا کہ میں بہت بڑا۔ رب نے نشہ بنایا ہی اکڑ کو توڑنے کے لیے۔ انسان بہت گبرو ہے، میں نے بڑے بڑے شیر دیکھے۔ اکثر واپسی جب گھر ہوتی ہے، رات کو میں جمرہ روڈ سے، مختلف روڈ سے جب گزر رہا ہوتا ہوں تو اس کے گرین بیلٹ میں بڑے بڑے جوان نشے میں گرے پڑے ہوتے ہیں، اور ان کے منہ پہ کتے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہوتی۔ کیا ہے جی؟ نشئی ہے، نشئی۔ اتنے طاقتور انسان کو نشے نے گرا دیا ہے۔ اللہ نے نشے سے بھی بڑی مخلوق بنائی ہے، نیند بنائی ہے۔ نشہ جتنا مرضی گہرا ہو، یہ لمبی نیند لے لے گا، سو لے گا، اٹھے گا تو فریش ہوگا۔ جس سے چلتے ہوئے ڈگمگا رہا تھا، مڑ کے گاڈر چوک کے موڑیاں دے پہ جانڈا۔ نشہ ایسے نہیں ہے
کوئی نشہ نہ لگا لینا. نشہ لگانا ہے تو آؤ لگائیے. وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. یہ جو رحمان نے اور مصطفیٰ نے رنگ بھرے ہیں نا، ان میں سے ایک رنگ ہے جن کو رب نے قیامت کے دن اپنا سایہ دینا ہے. اپنا سایہ دینا ہے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہ نشہ توڑ سکتے ہیں آپ، پوڑی چھوڑ سکتے ہیں. ایک کڑی کے پیچھے باپ کی انسلٹ، ماں کی انسلٹ، فیملی کی بغاوت، پوری دنیا کی بغاوت، یہ لو میٹر کے نام پہ آگے آ رہا ہے. انشاءاللہ ہم تھوڑا چیک کریں گے. میں نے صرف یہ نہیں کہ محبت ختم کر دینی ہے. میں کوئی سرجن نہیں ہوں کہ نشتر لے کے بیٹھا ہوں پرزا کاٹ کے پھینک دوں گا. یہ کام رب نے نہیں کروایا. رب نے انبیاء کو زیادہ تر فزیشین بنا کے بھیجا ہے. نسخے دو، علاج کرو. علاج سنیے. بیماری کی سمجھ آئی، بگاڑ کی سمجھ آئی. اس عمر میں نشے بڑے ہوتے ہیں. 1 to 5 تھلے ہوئے تے طاقت ہے پوری مٹھ چ تے جتھے تک جاندی ہے جاوے. پھر اگلا نشہ یہ ہوتا ہے اگلا ویل تاں ہو جائے. اس سے اگلا نشہ ہوتا ہے ہیوی بائک کو. اس سے اگلا نشہ یہ ہے کہ کوئی ہمسا ہے تو سامنے آئے. بڑے بڑے نشے ہیں. بتیاں پیچھے لکھا ہوں یہ نشہ ہی تو ہوتا ہے. تک جاندی پئی ڈیانا نو پئی سٹ دیو پلوانا نو. یہ نشہ ہی تو ہے. نہ چھیڑ ملنگا نو. گرمی بھی نشہ بھی. ضد نہ کر رہا آپ بڑا ضدی ہو. ہاں جی ضد نہ کر بڑیچ آپ بڑا ضدی ہو. میں بھی آ رہا تھا موٹر سائیکل مودا ہو گیا مگر بڑیچ نہیں ہویا. اٹھ کے پھر آکڑن دیا گوڈا کھم نہیں کرن دیا. او بھائی کور کر ذرا اپنے آپ کو. لائن میں حد میں رہ. ضرب سے باہر آیا تو رگڑ دیا جائے گا. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ. یہ جتنی چیزیں پیچھے گزر گئی ہیں نا یہ بندے میں جب آتی ہیں تو بندے کا قد لمبا ہو جاتا ہے. قد لمبا ہو جاتا ہے. قد ضروری نہیں بے شک وہ 1.5 فٹا بھی ہوئے. وہ کہتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے. میرے سے بڑا کوئی نہیں. موٹر سائیکل تے لک پچھوں نکلے ہے کبا ہوا ہے پھر بھی پیچھے لکھے ہے ساڈیاں ریساں. ساڈیاں ریساں. یہ جو تو نے لکھ رکھے ہیں نا جملے یہ تیری نفسیات کی عکاسی کرتے ہیں. بگاڑ کا پتہ دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں والسماء مجھے آسمان کی قسم. تو سلپ ہو جاتا ہے تیرے پاؤں میں موچ آ جاتی ہے. تو امبیلنس ہوتا ہے تیرے کمر کی چوک نکل جاتی ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جوانی میں بھی ہو جاتا ہے بڑھاپے میں بھی ہو جاتا ہے. ایک بابا گزرے انہیں بڑی خوبصورت گل کی تھی. انہیں کیا ساری دنیا کہندی تینوں پی گئی چوک. کمر میں درد ہو رہا ہو نا اکثر کہیں یار چوک پی گئی ہے. کہندا نہیں یہ بہانا ہی ہے. سچ پوچھیں جے محمد دی نہ اندروں گئی مک. یہ ہڈیاں جو چٹک رہی ہیں معاملہ کچھ اور ہے. حقیقت کو مان لے. اور اتنے اکڑ کے بگڑ کے قد اٹھا کے چل کے پہاڑوں کی بلندیوں کو تو نہیں پہنچ سکتا. میرے آسمان کی بلندی کی قسم. والسماء وما بناہا اور بنانے والے رب اکبر کی قسم. کتنا بڑا ہے تو. کس اکڑ میں ایک چھت گرا دو نا. کتنے لوگ ہیں جو سوئے ہوتے ہیں خبر ملتی ہے جی رات چھت گری صبح سارے گئے. پھالیا کے مولانا قاری صاحب کے بچے سارے کے سارے رب کو پیارے ہو گئے. دنیا نے دیکھا. میں ایک چھت گرا دوں پنکھا گرا کے گردن اتروا دوں اوپر کی مخلوق کو میں نے کیسے کنٹرول کیا ہے. ایک شہاب ثاقب تیرے گجراں والا پہ پھینک دوں تو زمین میں دھس جائے یہ گجراں والا. میں نے تیرے جیسے بڑے بڑے گبرو جوان جن کے قد نبی سے بھی لمبے ہو گئے تھے لوط علیہ السلام کے سامنے آ کے اکڑ گئے تھے نا. اوقات چ رہ جو اسی چاہنے ہیں تینوں بھی پتا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وقت کا نبی کہے ہوئے میریاں کرتی ہیں جے مہمانہ بارے ضائع نہ میں پریشان نہ کرو. جب اتنے
اڑان لمبی ہو جائے نا تو میرا رب پھر زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کے الٹا کر کے پھر زمین پہ پٹک کے جب سینڈوچ بناتا ہے نا، ترغیب بھی ہے ترغیب بھی ہے۔ والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ میں سوچتا رہا اللہ اس قسم کو کیوں پیش کر رہے ہیں آپ، حلفیہ بیان کے دے۔ کچھ لوگ نا نیچ ہو کے گر جاتے ہیں، نیچ ہو کے۔ ایک انٹرویو سن رہا تھا اینکر پرسن کا، عورت تھی کراچی کے، بگڑے ہوئے کچھ نوجوان چوک چوراہے پہ عید والے دن بھی گھر نہیں گئے، تو ان سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا آپ اپنے گھر نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں جی گھر ہیں۔ باپ نہیں ہے؟ جی باپ ہے۔ ماں نہیں ہے؟ وہ بھی ہے۔ دادا ابو نہیں ہے؟ جی ہیں۔ تو کہا یہ آج گھر سے باہر کیوں ہو؟ کہا جی گھر میں جو بھی بولتا ہے یہی بولتا ہے، تو چنگا نہیں، تیرے چ بھیڑ بہت ہے، جیڑا ہوں وہی کہندا بندہ بن۔ باپ آتا ہے کہتا ہے حیا کر، دادا ابو کہتے ہیں اوئے میں تیری کھتی سیکنی ہے، فلاں کرنا۔ کہندا سن سن کے نا تنگ آ گئے، ہن انہاں نوں دسیا بھی اسی تانوں بگڑ کے وکھاواں گے، بگڑ کے دکھائیں۔ میں نے کئی علاقوں میں دیکھا ہے اللہ نے کسی کو خاندانی امیر بنایا ہوتا ہے، کوئی خاندانی رئیس ہوتے ہیں، پیسہ رب کی دین ہے، تیری میری چاہت پہ نہیں ملتا۔ اس وقت جو میرے ملک کی درگت بنی ہوئی ہے نا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کچھ گھٹیا لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جو خاندانی رئیس ہیں ان کو گرا کے ملک صحیح چلے گا۔ نہیں چلتا۔ جب آپ باپ کو گالی دیں، بڑے کو گالی دیں، معزز شہر کو گالی دیں، علاقے کے چودھری کو آپ چھوٹا نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ خطیب کو 50 گالیاں نکال کے 20 گنڈے لا کے آپ چھوٹا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے کسی گھر کو اجاڑ کے آپ سمجھے گے کہ جیت گئے۔ والارض وما طحاها، مجھے زمین کی قسم اور جس نے اسے پھیلا کے تیرے قدموں کے نیچے ڈال دیا، مجھے اس ہستی کی قسم، زمین سے بڑھ کے تو گرا ہوا کوئی نہیں، تیرے قدموں میں گرا دیا۔ اس پہ تیرا من کرے پیشاب کرے، پخانہ کرے، گوبر پھینکے، گندگی پھینکے، غلاظت پھینکے، کوڑا کرکٹ پھینکے، کیا کیا نہیں تو پھینکتا۔ کبھی زمین بھی بولی؟ اور تیرا باپ کبھی فیصلہ کر دے کہ پت میں تینوں فرنٹ والی جگہ نہیں دینی، تو پیچھے چلا جا، پیو دے سامنے آکڑ کے تو کہے میں تینوں دسوں۔ تھوڑی غربت مل جائے تو رب کو شکوے کرے، تھوڑی بیماری آ جائے رب کو باتیں سنائے، کیا بگاڑا ہے میں نے تیرے؟ والارض وما طحاها۔ یہ جتنے گلی محلے میں لوچ لفنگ پارٹی پھر رہی ہوتی ہے، پاجی کسی نے ساڈا کی کر لینا، ساڈے کول ہے کی؟ وہ بھائی تیرے کول نہیں، لوکاں کول تے ہے نا، لوکاں کول تے ہے۔ ان پہ رشک کر، ان سے چھیننے کی سوچ مت رکھ۔ چھین کے زندگیاں پوری نہیں ہوتی، مانگ کے زندگیاں پوری نہیں ہوتی۔ رب سے مانگ، نیچ نہ بن، گھٹیا نہ بن، اور گھٹیا پن کی انتہا نہ کر۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اب رب نے 10ویں اور 11ویں قسم پیش کر کے کہا یہی تیری پوری باڈی کے معاملات ہیں، اور تیرے رب نے بنایا ہے، تیرے وجود کی قسم، تیری روح کی قسم، بنانے والی ہستی کی قسم، قد افلح من زکاها۔ اس کو ٹھیک کر لے، ریگولر بیس پہ لے آ، اعتدال پہ لے آ، عدل کر اپنے ساتھ۔ جو اپنا خیال نہیں رکھے گا وہ کسی کا کہاں رکھے گا؟ جو اپنی اصلاح نہیں کرے گا وہ کسی اور کو ٹھیک کیسے کرے گا؟ کی خیال ہے؟ سارا دن کام کر کر کے ہاتھ منہ کالا آیا ہوئے تو تواڈے منہ تے ہاتھ پھیر کے کہو چلو میں تواڈی نا جڑی ہے نا کالا نشان لا دینا، داغ اترے گا؟ نہیں میرے بھائی، فاقد الشیء لا یعطیک، محروم تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ جو جوانی سیرت سے، اخلاقیات سے، کردار سے، عزت سے، تربیت سے خالی ہو، اس کی آنے والی نسلیں اس کی سزا ہوتی ہیں۔ والجزاء من جنس العمل، ایسی کو تیسا ہوتا ہے۔ پھر یہ رو کے ہمارے پاس آتا ہے جی دعا کرے ہو جی، میرا منڈا میری کڑی، تو میں پوچھ لیتا ہوں کدے تے گیا ہے، کدے تے گیا ہے؟ او دیاں 100 غلطیاں کڈن ڈے ہیں۔ تو پھر مجھے وہ شاعر کا شعر یاد آ جاتا ہے، میں اپنے بچوں کو غلطی کی سزا کیوں دوں؟ ان میں جتنی بھی خامیاں ہیں خاندانی ہیں۔ تو خاندان جوانی میں بنتے ہیں،
بڑھاپے میں نگرانی کی جاتی ہے، پاسبانی کی جاتی ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، سایہ بنا جاتا ہے۔ جب جوانی ٹیڑھی ہوگی ہے، من شب علی شیء شاب علیہ، تو پھر کیسے امید کروں کہ آنے والے دن ٹھیک ہوں گے؟ آئیے رنگ بھریے مختصر سے۔ فرمایا قیامت کے دن 7 لوگ جو کسی ٹینشن میں نہیں ہوں گے، آسان ایزی لائف میں ہوں گے، ان میں پہلا امام عادل۔ ہم نے اس کا معنی کیا یہ مصلی کا امام ہو سکتا ہے، لفظوں میں آ رہا ہے۔ ہم نے اس کا معنی کر لیا وقت کا حاکم، لفظوں میں آ سکتا ہے۔ مفسرین نے، محدثین نے، شارحین نے یہ ترجمے کیے، لیکن میرے پیغمبر کا لفظ عام ہے، کوزے میں دریا بند ہے۔ امام عادل، یہاں منصف نہیں کہا، عادل، جسے بھی رب کسی قوم کا مورا بنا دے، لیڈ کرنا سکھا دے، صلاحیت پیدا کر دے، وہ لیڈر بن سکے، گھر کا باپ بن سکے، سربراہ بن سکے۔ بس اوقات 5 بھائی ہوتے ہیں، اللہ نے صلاحیت کسی ایک میں رکھی ہوتی ہے، 5 میں نہیں ہوتی، وہ چھوٹا ہو کے بھی لیڈ کر رہا ہوتا ہے، امام بن جاتا ہے، کئی معاملات لے لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس کو بھی میں رعیت دے دوں، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور وہ اس میں عدل کر جائے۔ عدل کا رنگ پڑھنے کے لیے صرف اور نہیں، 4 شادیوں والا رنگ ہی پڑھ لیں۔ بڑے بڑے علماء گھبرا جاتے ہیں یہ بات سن کے، اچھا وہ یار انصاف کرنا پو، وہ ہونا نہیں۔ بھئی انصاف نہیں، رب نے کہا عدل کا بولا ہے۔ 20% خواتین، 40%، 70% ترس رہی ہیں، حالات کے تحت مر رہی ہیں، بیوائیں پڑی ہیں، طلاق یافتہ پڑی ہیں، اور میں یہ روتا پھروں نہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے صرف، اور بھی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اللہ آپ کو جس بھی فیلڈ میں لیڈر بنائے، عدل کیجئے گا۔ جوانی میں باپ کو باپ کی جگہ، سسر کو سسر کی جگہ، ماں کو ماں کی جگہ، ساس کو ساس کی جگہ، بھائی کو بھائی کی جگہ، سالے کو سالے کی جگہ، اور سالی کو سالی کی جگہ، سسٹر کو سسٹر کی جگہ۔ یہ ہے عدل۔ یہ نہیں کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کو فارغ کر دینا ہے۔ کچھ لوگوں نے سسرال سے بگاڑی ہے، کچھ نے ددیال سے بگاڑی ہے، کچھ ننیال سے بگاڑ کے بیٹھے ہیں، اور خود کو سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں ٹکڑے کر دینے، ٹوکا پا دینا میں سارے ہوں، ایک وڈی ہوں۔ امام عادل، عدل کر۔ اس کے بعد دوسری چیز، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ مجھے لگتا ہے تھوڑا تھک گئے ہیں یا گھبرا گئے ہیں، علاج تھوڑا ٹف ہے۔ بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ میں ڈینٹل کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس، تو انہوں نے 3 دن بلایا، تو میں پریشان ہوا کہ آپ 3 دن کیوں بلا رہے ہیں، ایڈا ہی کام میں کہندے جی 1.5 گھنٹہ مسلسل منہ کھول کے بہ سکتے، اس لیے تو نا 20-25 منٹ کا سیشن دے رہے ہیں کہ آسانی نہ علاج ہو۔ تو تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن چلیے جس طرح کی راہوں سے گزر کے آپ تک پہنچنا پڑتا ہے، ہاں جی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو خیر، امام عادل ورجل قلبه معلق بالمساجد۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا منڈا جوان ہو کے عشق نہیں کرے گا، تو آپ غلط سمجھتے ہیں۔ دل ہے، دل لگی تو کرے گا، اللہ نے دل بنایا ہی دل لگی کے لیے، بیٹی بھی کرے گی، پیار تو آئے گا، لیکن یہ ذمہ داری امام عادل ان کی ہے، گھر کے سربراہ کی ہے، لیڈ کرنے والے کی ہے، کیبل کا، ٹی وی کا، نیٹ کا بل دینے والے کی ہے کہ عدل کرے۔ صرف ان کو یہودی، مجوسی، ہندو ہی تربیت کے لیے گھر میں نہ دے، کوئی مولوی بھی دے دے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرتا ہو۔ اب یہ اس کے دل کے اندر جو پاور ہے، جو آگ ہے، جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اس کو مولڈ کر کے، فولڈ کر کے محبت رسول کی طرف لے آئے کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں وہ پہلے گزر گئے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ موجود ہیں۔ واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پوری انسانیت کے حسن کے سامنے محبوب کا حسن واضح کر کے دکھائے، اور جوان تر سے کاش یہ حسن میرا ہو،
محبوب میرے ہوں، تو ہم نے جوانی کی محبت ختم نہیں کرنی، کنورٹ کرنی ہے، کنورٹ کرنی ہے۔ بجلی بڑی خطرناک ہے، تاروں میں سے گزر رہی ہے، ہم تار نہیں کاٹ دیتے، بلکہ علاقے میں بجلی کے کھمبے لگواتے ہیں، پھر ہم ٹرانسفارمر لگواتے ہیں، میٹر لگواتے ہیں، لیکن اس پاور کو لے جا کے کہاں کہ کنورٹ ہو جائے، جہاں ٹھنڈک چاہیے وہاں آگے آلہ موجود ہو، فریج کی شکل میں، فریزر کی شکل میں، جہاں گرمی چاہیے وہاں ہیٹر موجود ہو، جہاں آگ لینی ہے چولہا موجود ہو، مختلف چیزیں ہم بنا کر کے، تو اس محبت کو کنورٹ کرنا ہے کہ ایسی محبت جو قیامت کے دن عزت والی بن جائے اور دنیا میں بھی معزز۔ اور تیسری وشاب النشأ فی عبادت اللہ، جی تیسرا رنگ آپ نے خود بھی بھرنا ہے، بزرگوں سے بھی بھروانا ہے۔ جتنی مرضی اکڑ ہو نا، تھوڑا اپنے جھکاؤ رکھنا، کندھوں میں نرمی رکھنا، زبان کنٹرول رکھنا۔ بڑے کے سامنے اس نے بول لیا، بولنا نہیں، چپ کر کے سن لینا بھی کمال ہے۔ اس نشے کو بھی کبھی دیکھو، ساری دنیا بولتی ہے، اللہ کا شکر ہے رب نے اتنی ہمت دی ہے، میں چپ رہتا ہوں۔ جو ان کے من میں آتا ہے سچ جھوٹ بولتے ہیں، کہہ لیتے ہیں، نشہ لگا ہوا ہے انہیں، لیکن ایک ہی چپ ہوتی ہے، اچھا اللہ تیرا بھلا کرے یار، جے میں اداں دا جداں دا تو سمجھیا رب مینوں ٹھیک کر دے، جے میں اداں دا نہیں تے اللہ تینوں ٹھیک کر دے۔ تو تھوڑا حوصلہ رکھیں۔ باپ نے اگر کچھ کہا ہے تو ان کی کوئی آبزرویشن ہوگی، ماں نے کچھ بولا ہے جوانی میں تو ان سے کچھ ہاتھ سے چھوٹتا محسوس ہو رہا ہے نا۔ نشأ فی عبادت اللہ کا معنی کچھ لوگوں نے کیا کہ سارا دن رات عبادت میں، نماز روزے میں گزار دے، نہیں، زندگی بندگی میں گزارنے کا ڈھنگ سیکھ جائے، یہ رنگ تیرے اندر آ جائے۔ یہ زندگی اپنے گھر میں بھی ہوتی ہے، یہ واش روم میں بھی زندگی ہوتی ہے۔ واش روم میں دنیا کی کوئی طاقت آپ سے ریزر نہیں چھڑوا سکتی۔ وشاب النشأ فی عبادت اللہ، لیکن جب رب کی بندگی میں بندہ پل رہا ہوگا تو ہاتھ سے ہر منفی چیز چھوٹے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی تو بندگی ہے، یہی تو عبادت ہے۔ اور چوتھا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّهِ، آپ کو اگر کوئی میسج کر دے کہ آئی لو یو تو پریشان نہیں ہو جائے کر، جواب میں لکھا کریں لو یو ٹو، انہاں کا کلپ کٹ کے نا تو پوری دنیا چون سٹ دیا جی، سیاق سباق نہ دسیا جی۔ دکھ ہے مجھے اس بات کا کہ ہم اپنے ویوز بنانے کے لیے، تو یہ انہیں سبق پڑھایا گیا ہے میڈیا نے، ہزاروں چینلز نے، یہ سبق رب نے بھی پڑھایا تھا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اور میں نے دل دیا ہے، محبت کیوں نہیں؟ میں نے مرد پیدا کیے ہیں، عورتیں پیدا کی ہیں، اٹریکشن پیدا کی ہیں، لوہا ہے، مقناطیس ہے، کھینچے گا، مکھن ہے نیچے آگ ہے، پگھلے گا، تو یہ سارا کچھ ہے، اس ریالٹی کو مانو، لیکن محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، میرے لیے کرو، تھرو پراپر چینل کر لو، نکاح سے کر لو، کس نے روکا ہے؟ بھیجو محبت کا پیغام۔ دنیا میں سب سے بڑی محبت وہ ہے عزت دار جو نکاح کے بعد کی جائے، اور جو نکاح کے بعد محبت شروع ہو جائے، موت تو جدا کر سکتی ہے، دنیا کی دوسری طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّهِ، پیار پیسے کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، زن کے لیے نہیں، بیٹی کے لیے نہیں، کسی کی جو ہے وہ زمین پہ نظر رکھ کے نہیں، للہ فی اللہ۔ اور اس کے بعد تو دائیں ہاتھ سے دے، جوانی میں دکھاوے کا بڑا رنگ ہوتا ہے، دکھاوے کا رنگ، کدی مچھا نو وٹ دے کے وکھاؤ، سیلفی بناؤ، کدی گت بنا کے پونی لا کے دکھاؤ، کبھی کوئی رنگ کبھی کوئی رنگ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑ یار، تو دائیں ہاتھ سے دے تو تیرے بائیں کو بھی پتہ نہیں لگنا چاہیے، صدقہ کر۔ ہم جو ہے ماشاءاللہ سٹیٹس لگا لگا کے بھر دیتے ہیں، تو کچھ جو رب کے لیے دینا ہے۔ اور بابا جی نے اس کی جو وضاحت کی ہے نا، بابا جی نے، کہ اس حدیث کے اس جملے کا معنی کیا ہے، کمال رنگ بھرا ہے انہوں نے، اللہ کی قسم، یوں دل خوش ہوا ہے
کہتے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے والے سن رہے ہیں، جوائنٹ فیملی، ملا جلا ماحول، اس ماحول میں رہنے والے لوگ یوں کر کہ رات کے 12 بجے تو گھر آئے تے بیگم کہے شورما کھانا، کہے گھر چ 10 بندے اور نے نہیں، جیب اجازت نہیں دیندی، کتوں لیا مینوں نہیں پتا، جتوں مرضی لیا کے دے، یہ بہانے سے چوری چھپ کے باہر جائے، شورمے والے سے وہ بنوائے، 4 5 6 شاپر چاڑ کے کٹھا مٹھا کر کے وہ دی خوشبو ہر چیز بند کر کے جیب دے کسے حصے چ کے بڑے طریقے نال اوپر آ کے بیگم نو کھوا کے سامان او دا مدعا غائب ادا کر دے کہ پورے گھر والے نو پتہ نہ چلے، صدقہ ایویں کریا کر۔ کیا خیال ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ، یوں آ میرے ساتھ کل قیامت کے دن اس اخلاص کا بدلہ عرش کا سایہ دے دوں گا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، محبت کا حل نیگیٹو محبت بھی نکال دی، اسے مولڈ کر کے فولڈ کر کے پراپر چینل دے کے آخری وہ جی میرا قصور نہیں، مینوں ادھروں ہی سی دعوتاں، ادھروں ہی سہنتاں سی، واجاں ادھروں ہی سی، پورا ملک بند کروا کے، شاہی محلات بند کروا کے، شوہر کو میٹنگ پہ بھجوا کے، مخصوص اندرونی شاہی بیوٹی پارلر سے سج دھج کے، سیکیورٹی گارڈ کھڑے کر کے، ساتھ در بند کر کے اندر بلا کے جب اس نے کہا تھا ہے طلق، خاتون اول بھی تو بلا رہی تھی، یہاں یوسف کا حسن بولا تھا، یہ یوسف کا حسن بول رہا ہے کہ ہے طلق، ایک باری آنکھ تے چک میرے والتے تک، ساریاں تیاریاں تیرے لیے۔ جواب میں یوسف کی بندگی بولی تھی اور جوانی بولی تھی، معاذ اللہ، رب کی چھتری، رب کی پناہ، جی اللہ تو نہ بچاویں تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اٹیک بڑے ہیں، حملے بڑے ہیں، گھر گھر پہ ہیں، آلات ہاتھ میں ہیں۔ آخری گزارش اللہ نے حل بتایا، جو کر چکا ہے نا جوانی میں غلط، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تجھ سے جو بھی غلط ہو گیا ہے جوانی میں لوگوں کی طرح دھتکارنے والا نہیں، تو لوٹ آ اپنے گھر میں، گلی میں، کسی کونے میں، کسی مسجد کے کسی کھڈڑے میں، کسی سائیڈ پہ بیٹھ کے، کسی دور جنگل میں کہیں بھی تنہا ہو جا اور ایک دفعہ شرمندہ ہو کے نظریں جھکا۔ جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے۔ شرمانے سے صرف ایک آنسو لیا، پوری تیری زندگی کی غلطیوں پہ ڈیلیٹ مار کے، ڈل مروا کے، پاک کر کے، صاف کر کے، نیٹ کلین کر کے تجھے واپس لوٹا دوں گا، اور تجھے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، 0 میٹر کر کے دوبارہ تیری گاڑی پھر سے چلوا دوں گا۔ منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا ماں تسی کراؤ، کی کراندے ہو، تانوں بہت پتہ ہے انہاں دے مسئلے۔